چلیے تفسیر کی طرف آتے ہیں. پچھلا رکوع جو ہم نے کیا تھا بہت سی اہم باتیں ہمیں پتہ چلی تھیں اس کے اندر, اور ہم نے کیا بات کی تھی کہ وہ ایسا جامع مقام ہے قرآن کا کہ جہاں کلمہ پڑھنے والوں کی ساری کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں, اور یہی کیٹیگریز جو ہیں یہ پھر چلتی چلی ہمیشہ یہی ریپلیکیٹ کریں گی اپنے آپ کو. ہر کلمہ پڑھنے والا انہی کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر ہوگا, اور بات یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں. اور نفاق کا بھی ہمیں بڑا ذکر ملا. نفاق کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وہاں بھی ہم نے کچھ ان کی نشانیاں دیکھی تھیں, انڈیکیشنز دیکھی تھیں کہ کون منافق ہوتا ہے. تھوڑی سی اور ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. کچھ اور بھی انڈیکیشنز ہیں کیا, یعنی کہ نفاق کی اندرونی اور بیرونی کیفیت کو اگر ہم دیکھیں کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں, بے دلی سے صدقہ دیتے ہیں, نیک عمل پر تانے دیتے ہیں. کوئی نماز پڑھے گا اس کو تانا دیں گے, کوئی حجاب کرے گا اس کو ملا نہیں کہیں گے, کوئی حج کر آئے گا دکھاوا کرنے والا کہیں گے, کسی نے داڑھی رکھی ہے تو کہیں گے سب داڑھی والے برے ہوتے ہیں, نام رکھ دیں گے برے برے ان کے. کوئی امیر ہوگا اور دین پر عمل کرے گا کہیں گے ہاں یہ نیا شوق چڑھا ہے امیروں کو, کچھ ہے نہیں اور کرنے کو, فکر کوئی نہیں ہے زندگی میں تو دین کرنے بیٹھ گئے, قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. غریب دین پر عمل کرے گا تو کہیں گے ان کو ملا ہی کیا ہے دنیا کے اندر, اوپیم فار دا ماسز, دنیا میں تو کچھ ملا نہیں تو جنت کریں گے بیٹھ کے. یہ تو کسی طرح چین نہیں ان کو. نیک عمل پر تانے دینے والے, پھر اللہ رسول کی تقسیم پر ناراض ہونے والے, چاہے وہ شریعت کی تقسیم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے فزیکلی, آپ صدقات تقسیم کرتے تھے اس پہ خفا. نمبر 5 کیا ہے, شکوک اور شبہات میں مبتلا رہتے ہیں, شک کے کانٹے جان نہیں چھوڑتے ان کی. پھر نمبر 6 جھوٹے, بہت جھوٹ بولتے ہیں. نمبر 7 اللہ رسول قرآن کا مذاق لطیفے. نمبر 8 وعدہ خلاف. نمبر 9 بزدل, بہت ڈرپوک ہوتے ہیں. نمبر 10 نیکی کے موقع ضائع کرنے والا, آسان سے آسان نیکی ہوگی وہ بھی نہیں کرے گا, مشکل نیکی میں تو کوئی آگے بڑھ کے حصہ ہی نہیں لے گا. پھر اسلام کے زوال کی تمنا کرنے والا, اسلام کے زوال کی تمنا کرنے والا, جاسوسی کرنے والا, سازشیں کرنے والا, اسلام کو گرانے میں کافروں کی مدد کرنے والا, یعنی اسلام کو بدنام کرتا ہے باقاعدہ, برا بھلا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری 7 پشتوں کو اپنی پناہ میں رکھے. بہت خوفناک ہے یہ نفاق کا مرض. تو یہ تھوڑا سا پچھلا کنیکشن تھا, یہ آپ سے بات کی. چلیں اب ہم اپنے اس رکوع کی طرف آتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. پچھلی آیت 110 کس چیز پر ختم ہوئی تھی؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. کہ جو کٹر منافق ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نفاق ان کے دل کے اندر جیسے کہ پلا دیا ہے, نکلے گا ہی نہیں.
یہاں تک کہ دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی موت تک بھی نفاق ان کی جان نہیں چھوڑے گا. اتنی کڑی اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. باقی اس سے تو بہتر تھا اللہ مال لے لیتا، اللہ عزت لے لیتا، اللہ تعالیٰ کچھ اور ان کا لے لیتا تاکہ یہ جاگ تو جاتے، تاکہ سمجھ تو آتا. سب سے بڑی سزا جو دی تھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منافقوں کو، وہ کیا تھی؟ چھوٹ، ڈھیل، جو مرضی کرو، کوئی پکڑ نہیں. بعض دفعہ تو حد پنشمنٹ بھی ان کے اوپر نافذ نہیں کی جاتی تھی. سورہ نور میں بھی انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بالکل بے نیاز ہو جائیں، بالکل بے فکر ہو جائیں آخرت سے. اور پھر جب اللہ کا مضبوط ہاتھ ان پر پڑے گا، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو ان کٹر منافقوں کا ذکر کر کے اور اب پکے مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مومن کہیں، محسن کہیں، مجاہد کہیں، ان کو ہم جو بھی تعریف ہم کر سکتے ہیں ان کی تعریف کریں. اب ان کا ذکر آ رہا ہے. تو بدقسمت ترین کے بعد خوش قسمت ترین کون ہے یہ اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. حقیقت یہ ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالی ہم کو اس بڑی کامیابی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر ہم دیکھیں کہ جہاد کے لیے سب سے زیادہ ترغیب دینے والی کوئی آیت اگر ہے تو وہ یہ والی آیت ہے. جب انصار نے آ کر پہلی بیعت عقبہ کی تھی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی شرطیں پوچھی تھیں کہ ہم کن شروط پر آپ سے بیعت کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اپنے گھر والوں، مال اور اپنی جان کی جس طرح حفاظت کرتے ہو اس طرح میری حفاظت کرو گے. تو انہوں نے پھر پوچھا تھا کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا. دیکھیں یعنی کہ ٹرانزیکشن کر رہے تھے نا، باقاعدہ معاہدہ کر رہے تھے کہ اچھا یہ آپ کی کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کو ہم فلفل کریں گے تو پھر ریوارڈ پیمنٹ کیا ہوگی، یہ آپ کو یہ چاہیے، یہ پروڈکٹ آپ کو چاہیے، یہ اعمال آپ کو چاہیے. تو پھر اب پیمنٹ کیسے ہوگی اس کی؟ ٹرانزیکشن ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جو بیعت کا لفظ ہے با یا عینتا بیعت، تو بیعت یہ بیع سے بنا ہے، خرید و فروخت. تم نے کچھ کمٹ کیا، اس کے بدلے اللہ نے کمٹ کیا تمہارے ساتھ. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ہم تو پڑھ چکے ہیں پہلے بھی سورہ بقرہ میں. جو تم نے عہد کیا مجھ سے وہ تم پورا کرو، جو میں نے عہد کیا تم سے وہ میں پورا کروں گا. عبداللہ بن رواحہ نے اسی طرح کنڈیشنز پوچھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے. آپ نے بتا دیا میں یہ چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں کیا ملے گا بدلے میں، ہمارا کیا اس پہ صلہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، تم کو جنت ملے گی. اور کیا پیاری بات ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانیں خرید رہا ہے. دی کس نے؟ مالک کون ہے؟ اللہ. اس نے پیدا کیا، اس نے ہم کو جان دی، اور خرید بھی وہی رہا ہے، دینے والا بھی وہی، اور اپنی ہی چیز کو ہم سے خرید لیتا ہے واپس. اس کا فضل، اس کا کرم دیکھیں. مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہمارے مال خرید رہا ہے، حالانکہ دیے اسی نے ہیں. مالک وہی ہے، عطا وہی فرماتا ہے، تو دیتا بھی ہے اپنے فضل سے، اور اپنے فضل سے ہم سے خرید بھی رہا ہے کہ تم مجھ کو واپس بھیج دو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے
ان کے نفس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ نفس کے اندر جسم آتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اپنے جسم کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں ہم؟ اگر کوئی کہے ہم سے کہ تم اپنی اس انگلی کی چھوٹی پور مجھ کو دے دو کاٹ کے، دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ہم نے اس انگوٹھے کی ویلیو سمجھی ہے؟ اس انگوٹھے نے کتنی ترقی کرائی ہے انسان کو. اسے گرپ آتی ہے، ہم اسے پینسل پکڑتے ہیں، ٹولز پکڑتے ہیں، اس سے کہ انگوٹھا نہ ہو ہماری گرپ نہ ہے بالکل. خالی اس طرح گرپ نہیں آ سکے گی اس کے بغیر. کہنے کو اتنی سی چیز ہے لیکن کتنی قیمتی ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. پاؤں کا ناخن نکل جاتا ہے تو ہماری جان نکلتی ہے اس کے ساتھ. امیجن کریں جو ہماری کیپلریز ہیں، جو ہماری باریک باریک شریانیں ہیں، جس جگہ نہیں پہنچیں گی وہ حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا. تو ہم کیا قیمت جانتے ہیں اپنی کھال کی، آنکھوں کی، دل کی. ایک ایک آرگن کبھی جو ریپلیس کرنا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا کاسٹ آتی ہے اس کی، کیا پروسیجر ہے اس کا. اور پھر بھی وہ آرگن ریپلیس کرنے کے بعد بھی، جیسے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹس ہو جاتے ہیں یا لیور ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بات نہیں آتی جو اوریجنل کے اندر ہوتی ہے. تو اگر ہم قیمت اپنی لگائیں تو ساری دنیا ایک طرف اور ہمارا صرف ایک جسم اس طرف، اور ہم کہتے ہیں مجھے ملا ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا. کہتے ہیں نا اللہ نے کیا دیا مجھ کو. ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے جسم دیا ہے. تو یہ جسم اتنا قیمتی ہے، یہ ایسا انمول ہے، یہ ایسا پرائس لیس ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی قیمت ہم کو نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. چلیں زندہ جسم کی تو ہم نے بات کی. مردہ جسم کی کوئی ویلیو ہے؟ کسی کا اپنا بیٹا مر جائے، کسی کی اپنی بیٹی مر جائے، اور کہا جائے والدین سے جو رو رہے ہوتے ہیں اور غم سے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ سے کہا جائے کہ تم اپنے بچے کا یہ مردہ جسم اپنی جائیداد کے بدلے خرید لو، خریدیں گے؟ 10 روپے بھی دیں گے؟ نہیں دیں گے. اللہ خریدتا ہے، اللہ خریدتا ہے اپنی راہ میں دی ہوئی جان کو. مردہ جسم خریدتا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ کی راہ میں کسی نے جان دی، شہید کی، یہ ہمارے رب کا معاملہ ہے. تو نفس تو ایک تو ہے ہمارا جسم، اور نفس کیا ہے؟ نفس دراصل انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت ہے، اپنی خواہشات ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، 30ویں پارے میں نفس کے بہت سارے میننگز ہم نے کیے تھے. اس میں خواہشات بھی ایک آتا ہے کہ نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اپنی مرضی ہوتی ہے، ایک میں ہونے کا احساس ہوتا ہے. یہ اپنا میں ہونے کا احساس، یہ اپنی خواہش اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دینا، اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ راضی برضا رب، جو تو چاہے گا میں وہ کروں گی. میرا دل چاہے نہ چاہے وہ تو الگ کہانی ہے. مجھ کو نہیں نماز پڑھنی فجر کی، اس وقت سردی ہو رہی ہے اور گیزر نہیں چل رہا، پانی ٹھنڈا آ رہا ہے، رات کو بہت دیر سے سوئے تھے، اس وقت بہت مزے کی نیند آ رہی ہے، بستر اب صحیح جا کے گرم ہوا ہے. لیکن اللہ نہیں، جب تو نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ بس تیری مرضی سپریم، اللہ اکبر، میں کیا کروں، میں کیا، میری حیثیت ہے، میں تو ویسی بکی ہوئی ہوں. تو اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی چاہت. اللہ اگر تو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تو مجھ کو عزت دے دے گا، تو ذل من تشاء و تعز من تشاء بیدک الخیر، اور تو چاہے گا تو ذلت دے دے گا. میری اپنی عزت، میری اپنی ذلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کون تعریف کر رہا ہے، کون تنقید کر رہا ہے، کون دیکھ کے رو رہا ہے، کون دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کون حقارت سے دیکھ رہا ہے، کون عزت سے دیکھ رہا ہے. اللہ کا تو راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں. طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا گیا تھا، آپ کی جوتیاں خون سے بھر دی تھیں، آپ کو اتنے پتھر مارے تھے اور آپ تھک کر بیٹھ گئے تھے، تاکہ دونوں کندھے پکڑ کر اٹھا کے پھر دھکا دیا تھا کہ چلو نہیں بیٹھو یہاں پر. تو ہاتھ بھی چل رہے تھے، دونوں طرف بدماشوں کو کھڑا کر دیا تھا انہوں نے، وہ خوب آپ کو پتھر مار رہے تھے. تو ہاتھ بھی چل رہے تھے اور زبانیں بھی چل رہی تھیں، گالیاں بھی دے رہے تھے، مذاق بھی اڑا رہے تھے. زید بن حارثہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. واحد موقع تھا طائف کا کہ جب ابو بکر ساتھ نہیں تھے، صرف زید بن حارثہ تھے. وہ چاروں طرف گھوم گھوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہ رہے تھے. ان کا اپنا سر پھٹ گیا اس کے اندر، لیکن کیا کر سکتے تھے، ایک اکیلے تھے، کہاں تک بچاتے. اس حال میں آپ جا کر ایک جگہ کسی کے باغ میں بیٹھے
اور وہاں پھر جو آپ نے دعائے مستضعفین مانگی، بہت اوتھینٹک نہیں ہے وہ دعا، لیکن دل انسان کا ہل جاتا ہے. یہ سب دعا کہہ کے اپنا سارا آپ نے دکھ اللہ کے آگے بیان کر کے پھر کیا کہا تھا کہ اللہ کا تو خفا نہیں ہے تو اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، آئی ڈونٹ کیئر، مارنے دیں پتھر، دینے دیں گالیاں، اللہ تو راضی ہے نا، یہ سزا تو نہیں ہے نا، دین آئی ڈونٹ مائنڈ. اللہ تیری اتباع مجھ کو چاہیے، بس اللہ تیری رضا مجھ کو چاہیے. تو یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہے اس کی شان. اس نے اپنا نفس بیچ دیا اللہ کے ہاتھ. تو جو بھی انسان کے ایسٹس ہیں دنیا کے اندر، جو کچھ ہمارا ہے، وہ دو الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا، نفس اور مال. تو نفس کے اندر پھر ہماری جان، ہماری مرضی، خواہشات. ہم ضرور اپنی خواہشیں پوری کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو کھائیں گے، ہم تو پیئیں گے، ہم ہنسیں گے اور بولیں گے. کہاں بریک لگ جائے گا؟ جہاں اللہ کی حد آ جائے. ود ان ریچ ہے میری خواہش، الحمدللہ ہم پوری کریں گے. وہ آؤٹ آف ریچ ہے، ہم نہیں پوری کریں گے. ہم انار کا جوس پی لیں گے، انگور کا جوس پی لیں گے، ہم کھجور کھا لیں گے، لیکن جب وہ شراب بن جائے گی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو. ہم تو اس میز پر بیٹھنا نہیں چاہیں گے جہاں پر وہ شراب رکھی ہے. شراب میں کیا خرابی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو کچھ بھی نہ ہو، نہ لیور سروسز ہو، نہ کینسر ہو، نہ کوئی اور مرض ہو. میرے رب نے روک دیا. اگر وہ فاؤنٹین آف یوتھ بھی ہوتی نا شراب، تب بھی نہیں ہاتھ لگانا تھا مجھ کو اور آپ کو اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی مرضی بیچ چکی ہوں. ہم تو بکا ہوا مال ہیں بیسکلی. جو ٹیلنٹ ہے وہ لگائے گا، وقت لگائے گا، ٹائم از منی. اور اپنے مال کے اندر تو ہم جانتے ہیں کاروبار وغیرہ. تو آپ یہ دیکھیں، اس سے کچھ اور چیز یاد آ رہی ہے آپ کو؟ آیت نمبر 24 سورہ توبہ، آیت 24. وہ ایک دھاگا ہے آیت 24 کا جو پوری سورہ توبہ میں آپ کو پرویا ہوا محسوس ہوگا. اسی تار کے اندر ساری آیات پروئی ہوئی ہیں. ہے ہی سارا امتحان وہاں پر. اسی سے کیٹیگریز بنتی ہیں، کس نے کتنا بیچا. کچھ اپنا تھوڑا وقت اور تھوڑا مال اور تھوڑی جان دیتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے وہ بھی خریدتا ہے. کوئی سارے مال اور ساری جان اللہ کے لیے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر دے گا. 2 بیچو گے 2 کا اجر ملے گا، پورا دو گے پورے کا اجر ملے گا. ابو بکر کتنا لے کر آئے تھے؟ سارا لے کر آ گئے تھے. تو کتنا دے گا اللہ ان کو؟ بہت سارا، ناقابل تصور دے گا. تو یہ اللہ نے پکا وعدہ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اللہ نے جنت کے بدلے ہم کو خرید لیا. پکا وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کے لیے جنت ہے. تو جنت سے کمتر پر اپنے آپ کو نہیں بیچنا. یہ بہت بڑا بازار ہے جو دنیا میں لگا ہوا ہے. بیچنے والا انسان. ہم روز اپنی جان اور اپنا مال لے کے اس بازار میں نکلتے ہیں. تو جب سیلر ہم ہیں تو بائر کون ہے؟ اس دنیا کے بازار کو دیکھیں، کون کون ہے خریدنے والا؟ ہم جیسے انسان. دیکھیں خریدنے والے کون ہیں. سب سے پہلے نیئرسٹ سے شروع کرتے ہیں. خود بھی خریدنے والے ہیں ہم. بعض لوگ ایسے ہیں جو خود ہی بیچ رہے ہوتے ہیں، خود ہی خرید رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. کس طرح سے؟ آپ بتائیے. اپنے آپ کو انسان کیسے خریدتا ہے؟ خود کہتا ہے میری مرضی. وہ کہتا ہے میری مرضی. واٹ ایور پلیز آئی ول ڈو واٹ ایور پلیزز می. آئی ول ڈو واٹ ایور از کنوینئنٹ فار می. اگر کسی کو ڈرگز میں مزہ آ رہا ہے وہ کہے گا میں تو نشہ کروں گا. دنیا تھو تھو کرتی رہے، برا بھلا کہتی رہے. کبھی آپ نے دیکھا سڑکوں پہ ایڈکٹس پڑے ہوتے ہیں، حال سے بے حال ہیں، پتہ نہیں گھر ہے کہ نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جوئیں پڑی ہوئی ہیں، گندے غلیظ ہیں بالکل، لیکن بس نشے میں دھت ہیں. انہیں کسی کی پرواہ نہیں کہ لوگ ان کو جانور سمجھ رہے ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں. کو لوگوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، کسی اور کو تو چھوڑیں. انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خرید لیا ہے. قاتل ہوتے ہیں وہ. بعض قاتل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمنس پلیجر ملتا ہے خون بہتا دیکھ کر اور لوگوں کی چیخیں سن کر. یہ ایسے پروورٹڈ ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ خود ہی کو لے کر نکلے اور اپنی مرضی کرتے رہے اور اپنے آپ کو خود ہی خرید لیا. یہ تو بد سے بدتر لوگ ہیں، لوئسٹ آف دا لو ہیں. اور کون خرید رہے؟ اور مارکیٹ میں کون ہے؟ شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ یا نہیں؟ شیطان کھڑا ہوا ہے وہاں پر. وہ بھی آواز لگاتا ہے آؤ میری طرف. وہ بھی انویٹیشنز بھیجتا ہے.
دعوتکم فاستجبتم لی، وہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے. شیطان کا خطبہ تو وہ جہنم میں دے گا، جہنمیوں کے سامنے تقریر کرے گا کہ میں تو خالی پکارا تھا تم کو، آواز لگائی تھی، تم ہی نے میری پکار پر لبیک کہا. شیطان کہتا ہے آؤ میرے ہاتھ بیچو اپنے آپ کو. وعدے کرتا ہے کہ آؤ تم اللہ کی نافرمانی کرو، میری فرما برداری کرو، گناہوں کے ساتھ جنت ملے گی، کفر کے ساتھ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، خواہشات پر عمل کرتے رہو، اللہ غفور و رحیم ہے. وہ یہ آوازیں لگاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان کے وعدے کیسے ہیں؟ اللہ غرورا، دھوکے کے. تو وہی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں اس امید پر کہ شاید اب شیطان بدل گیا ہو، شاید اب اللہ دشمن ہے اور شیطان میرا دوست ہے. اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو بعض لوگ شیطان کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور بہت ہیں ایسے، کم تھوڑی ہیں کوئی، بہت سے لوگ ایسے ہیں. اور نفس کے ہاتھ بیچنا وہی کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، بس نہیں چاہ رہا، ختم بات، نہیں پڑھیں گے. دل نہیں چاہ رہا میرا حجاب کرنے کا، مجھ کو نہیں دوپٹہ رکھنا سر کے اوپر، بس بات ختم، اینڈ آف دا اسٹوری، نو مور آرگیومنٹس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، ڈونٹ فورس می. اور پھر کیا شیطان کے ہاتھ، نفس کے ہاتھ بیچنے والے کیا کہتے ہیں؟ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. دین جو ہے یہ ذاتی معاملہ ہے، از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. میں جانوں اللہ جانے، ڈونٹ ڈکٹیٹ ٹو می، مجھے ڈکٹیشن نہیں دو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو اے شریعہ، مجھے شریعت پہ کوئی عمل نہیں کرنا، مجھے اسپرچویلٹی چاہیے. کہ ہر چیز کے لیے لیبل بڑا ضروری ہے. یہ روحانیت جو ہے نا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہ بغیر دین کے اسپرچویلٹی ہو سکتی ہے. لوگ بہت نام لے رہے ہیں روحانیت کا، کوئی اللہ جانے کس ہستی کا تصور کر کے انرجی ان دا یونیورس پہ فوکس کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ فوکس کر رہا ہے، بس روحانیت اور روحانیت ہے. تو دین کدھر ہے؟ شریعت میں بعض دفعہ کوئی روحانیت نہیں ہوتی ایٹ ٹائمز. جیسے کسی نے کہا، کوئی بزرگ تھے اللہ کا تصور کیے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی محبت. اور ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کا دل کھل گیا ہوتا ہے، ایک پھول دیکھ کے بھی بعض دفعہ انسان کو ایسا اللہ پہ پیار آتا ہے، ایسا اللہ یاد آتا ہے. تو کسی ایسی کیفیت میں بیٹھے تھے، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، خفا ہو گئے، کہنے لگے اللہ تو نے حضوری سے درباری میں کھڑا کر دیا. یعنی کہ حقیقت میں یاد کر رہا تھا ابھی تجھ کو، اب نماز پتہ نہیں اللہ یاد آئے کہ نہ آئے، لیکن اللہ نے حکم دے دیا، میں کیا کروں. تو لہٰذا پھر انسان اپنی مرضی نہیں کرتا کہ بس اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. نہیں، بٹوین می اینڈ مائی گاڈ کیا چیز ہے؟ شریعت کا پیکٹ ہے، شریعت کا عہد ہے بیچ میں. دل چاہے تو بھی، دل نہیں چاہے تو بھی. کتنے خوش قسمت ہیں اس کمرے میں ہم میں سے ایسے جن کا ہر نماز کے لیے ہر وقت دل کھلا نہیں ہوتا. سچی بات ہے بالکل. کیا چیز پڑھواتی ہے کہ نہیں اللہ سے سودا کیا ہوا ہے بھائی، میں کیا، میری مرضی کیا. واٹ کائنڈ آف اسپرچویلٹی از دس اگر شریعت ہی نہیں ہے اس کے اندر؟ یہ تو شیطان کا جال ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. کہ نماز کے علاوہ بھی کوئی تمہیں کہیں سے روحانیت مل جائے گی، کہیں سے نہیں ملے گی. تو یہ ایک دو چیزیں، میجورٹی نے اپنے آپ کو ان دو کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑا چنک. اور کون خریدتا ہے ہم کو بتائیے دنیا میں؟ کون ہے بائر؟ لوگ ہیں، پیپل پلیزر لوگ ہیں دنیا میں. ہم ان کی تعریف، ہم ان کی نظروں میں حاصل ہونے والی عزت، اس کے بدلے اپنے آپ کو بیچتے ہیں. اور دیکھیں لوگ کیا کیا مصیبتیں اٹھاتے ہیں. سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ پنجروں کے اندر بند ہوتے ہیں، وہ کون سی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے. وہ چند دنوں کی تعریف ہوتی ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہر سال چھپتی ہے، ہر سال پچھلے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. اولمپکس ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں. ومبلڈن ہر سال ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھوڑے عرصے کی گلوری، وہ وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہونا، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھوں بیچتے ہیں. لوگوں کی تعریف حاصل کرنی ہے ان کو. نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولمپکس یا ومبلڈن کھیلنے والے جو ہیں وہ کوئی دنیا پرست ہیں. سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں میں آپ کو کہ لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنی دشواریاں اٹھاتے ہیں. شریعت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی تقاضا نہیں کرتی. جو خواہش انسان سے کام کرواتی ہے، جو پیپل پلیزر بننا انسان سے کام کرواتا ہے، وہ گاڈ پلیزر بننے والے تو اس کی آدھی بھی محنت کریں گے تو فردوس میں پہنچ جائیں گے. ایسا قدردان ہے ہمارا رب.
چلیں اب لوگ بھی ہو گئے. تو 99.99 جو ہیں وہ نفس، شیطان، انسانوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں ہسٹوریکلی. ایسے لوگوں کو پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے خانہ اور لیبل بنائے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ. ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کے آگے پھر ہم گریٹ کا ٹائٹل لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اکبر دا گریٹ. پھر ہم مثال کے طور پہ رومنز، اتنے سارے روم کے اپنے بادشاہ تھے، ان کے اپنے رولرز تھے، ان کے آگے ہم پھر جو بڑے بڑے فاتحین تھے ان کے آگے پھر ہم گریٹ کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں. تو میجورٹی اسی میں ہے اور انہی کو دنیا والوں نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ایک مائکرو مائنورٹی ہے، اتنی چھوٹی سی 0.001 کوئی ہوں گے جن کو متقی کہتے ہیں. ان متقی نے دیکھا دنیا کو، انہوں نے نہ نفس کے ہاتھوں سودا کیا، نہ شیطان کے ہاتھوں، نہ لوگوں کے ہاتھوں. اس لیے کہ اس دنیا کے بازار میں ایک اور بھی خریدنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، ہمارا رب. وہ بھی پکارتا ہے کہ آؤ میرے ہاتھوں اپنے آپ کو سودا کرو. اور وہ سٹال اگر ہم امیجن کریں، سٹالز لگے ہیں نفس کا، شیطان کا، لوگوں کا اور اللہ کا. تو 3 سٹالز تو بڑے بھرے ہوئے ہیں، بہت رش ہے اس کے اوپر. ایک سٹال خالی ہے. شاید کوئی اکا دکا کھڑا ہوتا ہے وہاں جا کر. اور وہ کون ہے؟ جو اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں. اللہ کرے میں اور آپ اس اقلیت کے اندر ہوں، اس مائنورٹی کے اندر ہوں. تو انہوں نے اب اپنا سودا کر لیا. چلیے میں اور آپ ہیں جیسے نا. چلیے اب پھر ہم بائر اور سیلر کو دیکھتے ہیں. جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے کس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے؟ بیچنے والے کی کہ خریدنے والے کی؟ خریدنے والے کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تبھی کانٹریکٹ پورا ہوتا ہے. اسی کا لیبل لگتا ہے. وہ کہتے ہیں لیبل لگاؤ، ہماری مہر ہونی چاہیے اس کے اوپر. تو للہیت ہوتی ہے مومن کے اندر. اللہ کا لیبل ہے نا اس کے اوپر. نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور بڑا محتاط ہوتا ہے مومن کہ کہیں پروڈکٹ میں کوئی ڈیفیکٹ نہ آ جائے، عمل کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے. اور ہم بیچتے کیا ہیں؟ عمل. چاہے وہ جان لگا رہے ہیں یا پیسہ لگا رہے ہیں، بہرحال اٹس آل اباؤٹ واٹ؟ ایکشن. عمل کی باتیں ساری کی ساری. اور جہاں اس کو لگے کہ عمل ڈیفیکٹڈ ہو گیا، پروڈکٹ ڈیفیکٹڈ ہو گئی، تو پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، روتا دھوتا ہے اللہ کے آگے، اور آگے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. اور اس کو بڑا ہی احساس رہتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن اس سودے کے اندر خلل نہ ڈلوا دے، کہ غداری نہ کر بیٹھوں اللہ کے ساتھ. کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. کیا مطلب؟ شریک جب نہیں کرتے، اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا اپنے آپ کو، پھر وہ اپنا صبر بیچیں گے لوگوں کے آگے؟ بتائیں کس کی خاطر صبر کیا؟ اللہ کے لیے کیا نا. تو اب لوگوں کی تعریفوں کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی مشکلات کا ذکر کریں گے؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بہت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے یوں تنگ کیا، اللہ سمجھے گا، اللہ نے اس نے فلاں نے یوں تنگ کیا مجھ کو. پھر کہتے ہیں میں نے تو بڑا صبر کر لیا. ساری دنیا میں شورا کر کے، ڈھنڈورا پیٹ کے کیا خاک صبر کیا؟ بکی ہوئی چیز ہے، اس کا 10 دفعہ لوگوں کے ہاتھوں سودا کیا، اور پھر وہ پرانی دھرانی سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ کہتے ہیں نا، وہ یوز ہوئی ہوئی چیز ہی اور لا کے اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دی. اللہ کو نہیں چاہیے ایسی چیزیں. پھر جو چیز اللہ کے لیے بنتی ہے پھر وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. انسان کسی کے ہاتھ اس کو نہیں بیچتا. اور جو اللہ نے سودا کیا ہے ہم سے، اللہ کی اپنی شرائط ہے کہ اللہ کو مانو گے، شرک نہیں کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے. اور اس کے علاوہ اللہ جب سودا کرتا ہے تو سودا کرنے والی کی اللہ بنیادی اخلاقی خوبیاں دیکھتا رہتا ہے. یاد رکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فنشڈ پروڈکٹ دیکھ رہا ہے، اس پروڈکٹ کا پروسیس کیا تھا پیچھے وہ بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. کیسے بنا یہ عمل، کس طرح کیا یہ عمل، کس کی خاطر کیا یہ عمل، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بنیادی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، اخلاقی خوبیاں انسانوں کے اندر، کہ وہ انسانیت پر قائم ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ حیوان انسان سے سودا نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ مومن انسان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، اور ایسا خریدنے والا ہے، ایک ایک آنسو خریدتا ہے وہ، ایک ایک آہ خریدتا ہے وہ، ایک آنسو بھی جو اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا، چاہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ صحیح، وہ بھی اللہ خریدے گا، اسی قیمت بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ دل کی کیفیت مانیٹر کرتا ہے وہ، تو دل کیسا ہے، دل تو لیں گے قیامت کے دن، چیک اپ ہوتے رہتے ہیں کہ کس طرح کی مشین پر پروڈکٹ بن رہی ہے، اور اعمال کی اصل مشین تو دل ہے، وہ صحیح ہے تو نیت صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو مومن اپنے دل کے بارے میں بڑا محتاط رہتا ہے بھائی، کہ یہ دل ہی تو ہے سارا، کہ دل سلیم تو سب صحیح ہے معاملہ۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ ہر طرح سے اپنے رب کے آگے حاضر ہو جاتا ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے سورہ آل عمران میں کہ احد میں کیا معاملہ ہوا تھا، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے تھے اور ان کی شہادت کی افواہ جو ہے وہ پھیل گئی تھی۔ تو جب یہ افواہ پھیلی تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انہوں نے لوگوں کو بہت ہمت دلائی کہ تم اٹھو اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور انہوں نے کہا کہ جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، میں تو اس کو احد کے پرے سے محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 80 سے زیادہ زخم انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے تھے، ان کی لاش پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی کہ یہ ہیں کون۔ ان کی بہن نے انگلیوں کی پوروں سے پہچانا، بس یہی بچ گیا تھا صرف، جس پہ کوئی زخم نہیں تھا ایز سچ، جس سے ان کو پہچانا گیا۔ تو شہید تو اپنے زخموں سمیت اللہ کے آگے پیش ہوگا، اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا، اور وہ دیکھنے میں خون ہوگا اور اس میں خوشبو مسک کی آ رہی ہوگی، اور پھر اللہ پوچھے گا کس نے تجھ کو زخم لگائے، کیوں لگائے، تو وہ بتائے گا پھر وہ اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ تیری خاطر۔ سوچیں ذرا کیا عزت افزائی ہوگی کہ مجھ کو اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر ایک تھپڑ کھا لے تو ہم تو اس کو سینے سے لگا لیں۔ تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ان لوگوں پر جو اپنی عزت اور اپنی جان اللہ کی خاطر دیتے ہیں، اپنا مذاق اڑواتے ہیں۔ دنیا کا کیا فائدہ مل رہا ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں، صرف اپنے رب کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ تو یہ ہیں جنہوں نے کہ اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کو بیچ دیے۔ اور اللہ کے ساتھ معاہدہ نبھانے والوں کا تو تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں سب میں ذکر ہے۔ یعنی کہ ایک سودا ہوتا ہے نا زبانی، ایک ہوتا ہے باقاعدہ لکھت پڑھت کے ساتھ، یہ تو لکھا پڑھی ہو گئی ہے، لکھا ہوا کانٹریکٹ ہے، یہ رہا قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کتنی جگہ یہ کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کے ساتھ کیا ہے، باقاعدہ تحریری معاہدہ ہے، پکا سودا جس کو ہم کہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، پکا وعدہ ہے علیہ اللہ کے ذمے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو کہ اپنا وعدہ وفا کرتا ہو؟ ہے کوئی اللہ سے بڑھ کر؟ نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو جنہوں نے یہ سودا کر لیا، وہ جو ایک ریئر قسم ہے، ایک ان یوزول ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں، انہوں نے یہ سودا اپنے رب سے کر لیا۔ فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنے سودے پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس سودے کا کرنے والا اللہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین جس کے گواہ ہوں، اور فرشتے جس سودا کرنے والے کے وفادار ہوں اور گواہ ہوں، اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اس سے پکا سودا اور کیا ہوگا؟ تو خوشی مناؤ، کیسی خوشی؟ فاستبشروا، ایسی خوشی مناؤ کہ جس کا اثر تم کو اپنی کھال پر محسوس ہو، خوشی کی وجہ، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تمہارے، اس لیے کہ اس سے بڑی کامیابی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ فوز العظیم۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے پھر ہم آگے چلیں گے۔